السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج یوم آزادی کے بنسبت میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے جا رہی ہوں وہ ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ معزز سامعین و سامعات، ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں کا کردار نہایت ہی تابناک اور روشن رہا ہے، اور تاریخی اعتبار سے بھی یہ مسلمانوں کی حب الوطنی، جوش و خروش و ولولہ اور ایثار و قربانی کی لازوال داستان رہا ہے۔ تقریباً ایک صدی تک چلنے والی تحریک آزادی میں سب سے زیادہ مسلمانوں ہی نے بے مثال و بے شمار کردار ادا کیا ہے، اور اسی طرح وطن عزیز کو انگریزوں کے غلامی کی آہنی زنجیر سے باہر نکال کر وطن عزیز کو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں بھائی بھائی کا درجہ دے کر ذات پات برادری اور خاندانی منصوبہ بندی کو ختم کر کے ملک ہندوستان کو بے شمار قربانیوں کے ذریعے آزاد کرایا ہے، اور بلکہ وہ اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر جنگ آزادی میں عظیم قربانیاں دینے سے بھی باز نہیں آئے۔ اور یہ حقیقت پسندانہ قول ہے کہ جنگ آزادی میں سب سے زیادہ کمانڈنگ اگر کسی کی رہی تو وہ مسلمانوں ہی کے پاس رہی ہے، اور یہ تاریخی حقائق ہے کہ ریشمی رومال جیسی تحریک کو مسلمانوں ہی کے علماء کرام نے چلائی تھی، جس نے انگریزوں کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور یہ بھی تاریخی حقائق ہے کہ جنگ آزاد کی لڑائی میں سب سے زیادہ مسلمان علماء دین ہی نے قربانیاں پیش کی، اور اسی طرح ہندوستان کو سیکولرزم کا پاٹ پڑھانے والے مسلمان ہی تھے، اور جنگ آزادی میں ہندو مسلم ایکتا کی زنجیر کو مضبوط و وسیع تر بنانے میں سب سے زیادہ اہم رول مسلمانوں ہی کا رہا ہے، اور جنگ آزادی میں انگریزوں کے ناپاک عزائم کو معلوم کرنے اور ہندوستان کو ان کے ناپاک کے ارادوں کو بھاپنے کا مسلمانوں ہی نے کام انجام دیا تھا۔ اور جب 1851 عیسوی میں جب سب سے پہلے جنگ آزادی کی آواز بلند ہوئی تو وہ مسلمانوں ہی کے میدان سراج الدولہ نامی میدان میں ہوئی تھی، جو کہ دنگل میں واقع تھا، لیکن اپنوں ہی کی بغاوت نے انہیں شکست دیا تھا۔ معزز سامعین و سامعات، اس کے بعد مورچہ کو نواب میر قاسم نے سنبھالا، اور یہ سارا کا سارا مسلمانوں ہی کے کمانڈنگ میں کی گئی لڑائی تھی، جس کو تاریخ کبھی فراموش ہی نہیں کر سکتی۔ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف علم بغاوت مسلمانوں ہی نے بلند کیا تھا، اور اس گھمسان کی لڑائی میں مسلمان شامل ہونے والے مسلم لیڈران پیش تھے، جن میں شیر میسور سلطان ٹیپو کا نام بھی نمایاں مقام رکھتا ہے، اور اسی طرح مولانا شوکت علی اور مولانا ابوالکلام آزاد کا نام بھی نمایاں طور پر قابل ذکر ہے، اور اس میں بہت سارے مسلم رہنماؤں کا بھی تذکرہ تاریخی صفحات پر جلی حروف سے لکھے ہوئے ہیں، جس کی المناک داستان رہی ہے اور جن کی قربانیوں کو تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ اور جنگ آزادی میں جہاں مسلمان لیڈران اور دانشوروں نے حصہ لیا، وہی جنگ آزادی میں مسلم شعراء نے پنجہ آزمائی کرتے ہوئے جیلوں کی سلاخوں پر چکر لگانے پر مجبور ہوئے، اور انہی میں سے بہادر شاہ ظفر کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، جنہوں نے ہندوستان کی حکومت کرنے کے باوجود جیل کے قید و بند میں دوچار ہوئے، تب جا کر یہ ساختہ اشعار ان کے زبانی مبارک سے جاری ہونے لگے۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئی یار میں۔ معزز سامعین و سامعات، بہادر شاہ ظفر نے بہت ہی بڑے دکھ انداز میں کہا کہ جس سرزمین میں وہ حکومت کر رہا تھا، آج اسی سرزمین کو ہمارے لیے باغی بنا دیا گیا ہے، جس میں نہ تو دفن کے لیے کوئی جگہ میسر ہے اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی مقام ہے۔ اور جنگ آزادی کی لڑائی میں اردو ادب کے جہاں مشہور و معروف شاعر حضرت موہانی کو بھی قید و بند کی سزا سنائی دی گئی اور انہیں جیل میں ڈال کر بند کر دیا گیا۔
اور وہ بھی بڑے دکھ بھرے انداز میں یہ شعر کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، ہم تو جیل میں بھی بند اور چکی بھی چلا رہے ہیں۔ تاریخ لکھنے اور پڑھنے والے یہ بات بھی درج کرتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں علماء صادق پور کی قربانی سب سے زیادہ اثر رکھنے والی ہے، کیونکہ جس طرح انہیں تکلیفیں اور اذیتیں انگریزوں نے دی وہ بھی ایک تاریخی المناک باب رہا ہے۔ تاہم پھر بھی علماء صادق پور نے بڑے بے باکی سے انگریزوں کے خلاف ایک صدی تک علم بغاوت بلند کیے ہوئے تھے، جن کی قربانی کو کبھی بھولا نہیں جا سکتا۔ اور اسی طرح تاریخی صفحات پر ایک بہت ہی بڑا المناک اور دردناک داستان کالا پانی کا بھی رہا ہے، جس کی سزا زیادہ سے زیادہ مسلمانوں ہی نے کاٹی تھی، اور اس میں مسلمانوں کی تعداد 95% کی رہی تھی۔ اور اسی طرح جنگ آزادی کی تاریخ میں مشہور، بہترین، نفاست پسند اور ذی شعور مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت بھی جاری ہے، جنہوں نے البلاغ اور الہلال جیسے اہم اور تاریخی مجلہ نکال کر تمام دیش واسیوں کے ذہن و دماغ کے دریچے کو مجلن و مصفن کر دیا، جنہوں نے اس میں انگریزوں کے ناپاک عزائم اور ان کے ناپاک ارادوں کو پورا طور پر واضح کر دیا تھا۔ معزز سامعین و سامعات، جس کی وجہ سے انگریزوں نے ان کی قلم کی طاقت کو بارہا روکنا چاہا اور انہیں بار بار جیل کے اندر ڈالنے کی کوشش کی، پھر بھی وہ باز نہیں آئے تو انہیں جیل کی صعوبتوں میں ڈال دیا گیا۔ لیکن وطن عزیز کی سالمیت اور تحفظ کے لیے اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے میں کامیاب رہے، جس کا اعتراف خود پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا، جو کہ ایک تاریخی حقائق ہے۔ جبکہ آج مسلمانوں کی تاریخ پر تعصب کی نگاہ ڈالنے والے کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ علم حریت کو بلند کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ مسلمان ہی تھے، اور لال قلعہ، جامع مسجد اور بابری مسجد کی تعمیر کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ وہ مسلمان ہی تھے، اور تاج محل کو روشن تابناک بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ شاہجہاں، جو کہ مسلمانوں ہی کا بادشاہ تھا۔ اور اسی طرح پورے ہندوستان کو ایک پلیٹ فارم پر لا دینے کا نغمہ کسی اور نے نہیں گایا بلکہ وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہی تھے، جنہوں نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا کا نعرہ لگا کر پورے ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنا دیا۔ یہی نہیں بلکہ مسلمانوں نے اس ملک کی زیور امن و امان اور گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کا گہوارہ بنا دیا۔ دکھ میں سکھ میں ہر حالت میں بھارت دل کا سہارا ہے، دکھ میں سکھ میں ہر حالت میں بھارت دل کا سہارا ہے، بھارت پیارا دیش ہمارا سب دیشوں سے پیارا ہے۔ لہٰذا آج ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کو زیادہ سے زیادہ موجودہ حکومت تک پہنچائے اور انہیں اپنے مسلمانوں کے قربانیوں کے بارے میں بتائے، اور یہ بھی اپیل کرے کہ ہم امن و امان کے خوگر ہیں، ہمیں امن و امان چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔